بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اس ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر. ناظرین, تاندریا والا تھانہ صدر کے اندر بند 3 ملزمان کو حوالات کے اندر قتل کر دیا جاتا ہے, اور یہ واردات کے حوالے سے ہم نے آپ کو اسی چینل کے تھرو رپورٹ کیا کہ کس طرح سے ان کی خاندانی دشمنی چل رہی تھی, اور دشمنی کی آڑ میں ان کی جو دشمن گروپ تھا وہ تھانہ کو پھلانگ کر آتے ہیں, اور تمام تھانے کے کمروں کو کنڈی اور تالا لگانے کے بعد حوالات کے اندر موجود 3 ملزمان کو تھانے کی حدود کے اندر حوالات کے اندر قتل کر کے فرار ہو جاتے ہیں. اس واقعے کے حوالے سے تمام تر تفصیلات ہم نے آپ تک پہنچائی. اس وقت میاں عمران ارشد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ وہاں پہ گئے, وہ جو 3 افراد قتل ہوئے ہیں ان میں سے ایک شخص کی بیوی سے مل کے ہیں, باقی دیگر فیملی کے ساتھ ابھی ملنے جا رہے ہیں. تو میاں عمران صاحب سے اس حوالے سے کچھ جانتے ہیں کہ فیملی کے کیا تاثرات ہیں, اور فیملی اس حوالے سے کیا بتا رہی ہے کہ کیا ہوا اور کیس ان کی مدیت میں کیوں نہیں کر سکا. عمران بھائی, کیا معاملہ ہے؟ فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ. میری ملاقات ناصر کی مسز سے ہوئی ہے, ناصر کے بچوں سے ہوئی ہے, ناصر کے ان لاز سے ہوئی ہے. یہ 3 لوگ مرے تھے. ناصر جو ان کا بھائی ہے, آصف, ناصر اور عثمان غالباً ناصر. بلال. اب ایک ایشو ہے کہ یہ دشمنی ان کی ہے ہی نہیں. اچھا ٹھیک ہے. جو فیملی بتا رہی ہے اس دشمنی ہے ان کے بھائی عمران کی. ٹھیک ہے. اب جن کے ساتھ دشمنی ہے وہ عمران کے چڑی بڑی سے. اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے اور عمران نے محبت کا وقت گزارا. یعنی عمران کی جس دن مہندی تھی تو کھرل برادری باقاعدہ اس کی مہندی لے کر آئی تھی. ٹھیک ہے. اس نوعیت کا, اور دیہاتوں میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کی نشانی ہوتی ہے, اور ایسا تعلق ہوتا ہے جو قبروں کی دیواروں تک جاتا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ مفلسی کے دنوں کی باتیں ہیں. ایک وقت آیا جس میں اللہ تعالیٰ نے اس فیملی پر کرم کیا. اب جب کرم ہوا تو انہوں نے اپنا وہاں پر ایک بنا لیا, ڈیری فارم بنا لیا, اور کچھ ایگریرین سیٹ اپ بنا لیا. ماڈرن ورڈز میں اس کو فارم ہاؤس بھی کہا جاتا ہے, لیکن وہ کوئی فارم ہاؤس جو مائنڈ میں آتا ہے اس نوعیت کا ڈیری فارم ٹائپ تھا. وہ کوئی ڈیری مکس اینڈ میچ سسٹم تھا, جو ان کے گھر کے درمیان اور ایک سڑک آتی ہے, گھر اور ان کی ڈیری کا جو سیٹ اپ ہے اس کے درمیان. وہاں پر انہوں نے خود اخراجات کر کے, وہاں بجلی نہیں تھی, اپنے خرچہ دے کر لیسکو کو وہاں پر انہوں نے اپنی الیکٹرک لائن بچھائی. اچھا ٹھیک ہے. تاکہ ان کے فارم پر بجلی اویلیبل ہو سکے. اب کھرل برادری کے جو ان کے دوست تھے وہ چاہتے تھے کہ وہ وہاں پر اپنا جو بیچ میں سینٹر ہے ان کا, وہاں پر ان کا ایک کسی عزیز کا ایک پلاٹ تھا. ٹھیک ہے. اس روڈ اس کے ساتھ ان کے درمیان میں. ٹھیک ہے. اب ان کی کسی پوائنٹ پر گالی گلوچ ہو جاتی ہے عمران کی اور کھرل برادری کے لوگوں کی, جو ان کے دوست تھے. ہاں, اب ان کی گالی گلوچ کے بعد یہ بڑوں نے تصفیہ کروایا, اور انہوں نے یہ طے کیا کہ کسی طریقے سے انہیں ریکویسٹ کی جائے کہ یار یہ آپ کی اپنی زمین تو نہیں, آپ کے عزیزوں کی ہے, آپ ہمارے گھر اور ہماری ڈیری کے درمیان یہاں پر نہ لگائے ٹیوب ویل, اور ویسے بھی بجلی ہم اپنی لائن پر لائے ہوئے, اگر آپ نے لگانا ہے تو اپنی یو ہیو ٹو پے فار دیٹ. اچھا ٹھیک ہے. یا ہمارے ساتھ اس میں حصہ کریں جو اصول ہے, ہاں اگر بجلی یا پھر حصہ کریں, بجلی اپنی چلائیں, لیکن جو اس کی اخراجات ہے اس میں حصہ کریں, یا پھر اپنی لائن کھینچ لائیں. اصولاً تو آپ کو ہمارے گھروں کے درمیان ٹیوب ویل لگانا ہی نہیں چاہیے. کل کو پھر گالی گلوچ ہوگی, جھگڑا ہوگا. یہ ان کا موقف ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا. اچھا, اس سے بات چلتے چلتے قتل ہو جاتے ہیں, جھگڑے ہو جاتے ہیں, لڑائیاں بڑھ جاتی ہیں, پھر اندر اور مسائل آ جاتے ہیں. جن قتلوں میں ان کو پکڑا گیا ہے وہ آخری 3 قتل, جن میں یہ جو کھرل برادری کے آخری 2 قتل ہیں, اور ایک راگیر ہے جس کی فوٹیج بھی ہے, جس میں ایک ٹریکٹر ورک شاپ پر کھڑا ایک راگیر بھی مارا گیا. اب کھرل برادری نے ان کا مہمان بھی مارا ہوا ہے, اور دیہاتوں میں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ بھائی تو پرانا مارتا ہے گئے تے بدلا ہوگا. ابھی بھی عمران جو ہے وہ ان کے ساتھ دو بدو لاڈا. ہماری اطلاعات کے مطابق جس دن یہ تینوں قتل ہوتے ہیں اس دن یہ 3 بھائی جو ہیں, 3 کے 3 ایک عمرے پہ گیا ہوا ہے, ایک پرانی دشمنی اسی کے معاملے میں سینٹرل جیل فیصل آباد میں قید ہے فیملی کے مطابق, اور تیسرا بھائی جو ہے آصف جو زخمی ہوا ہے وہ اسلام آباد سپریم کورٹ میں ایک پیشی پر ہے. یہ فیملی کا موقف ہے, اینڈ دے ہیو گاٹ دا ڈاکومنٹس. میں ٹریول ہسٹری دیکھ کر آ ساری, اور اس کے مطابق وہ بندہ سعودی عرب ہے, وہ یہ قتل کیسے کر رہا ہے سمجھ رہے ہیں. ایک بندہ جو ہے وہ سینٹرل جیل فیصل آباد میں قید ہے, وہ کیسے, اور جس ٹائم وہ ریلیز ہو رہا ہے تو ریلیز ہوتے ہی جیل کی گیٹ پر پولیس موجود ہے, جس کو وہ بھائی لے کر گیا ہوا ہے, اور اپنے بھائیوں کو محفوظ بنانے کے لیے. آصف ان میں سب سے بڑا تھا.
محفوظ بنانے کے لیے وہ پولیس کو سرنڈر کر رہے ہیں. فیملی کا کلیم یہ ہے کہ 84-85 دن یہ خود سارے بھائی پولیس کو سرنڈر کرنے کے بعد کہ بھائی ہم بے گناہ ہیں, ہم تو اپنے بال بچے دار فیملی والے لوگ ہیں, عمران کی دشمنی ہے, عمران ہم سے بھی رابطے میں نہیں ہے, اس کی وجہ سے ہم برباد ہو گئے ہیں, تو ہم آپ کو سرنڈر کر رہے ہیں, آپ کو کسی جگہ پر ہماری ضرورت ہو ہم حاضر ہیں. فیملی کہتی ہے پولیس نے یہ کیا کہ 85 دن ان کو اپنی غیر قانونی کسٹڈی میں رکھا, نہ مختلف ڈیروں پہ رکھا, مختلف تھانوں میں رکھا, اور ان سے پہلے 1.5 مہینے میں تو ان پائی رکھی خان نے, لابی نے رہے. ایک ان کا چاچا ابھی تک غائب ہے, پتہ ہی نہیں مر گیا جیا کہاں پہ, کچھ نہیں پتا. اب فیملی یہ کہتی ہے ٹریکٹر پولیس کھا گئی, جانور پولیس کھا گئی, جو مال گھر گرا دیے ان لوگوں کے. ہاں اب دیکھیں نا دشمنی کو ہوا دے رہی ہے پولیس. اب مجھے بتائیں کہ اور دوسری پارٹی پر الزام یہ کہ انہوں نے 5 ایکڑ رقبہ بیچا ہے, اور 5 ایکڑ رقبہ بیچ کر اس کا پیسہ پولیس پہ لگایا. یہ فیملی کا الزام. مجھے اب یہ بتائیں کہ 84 دن سے یہ لوگ پولیس کی حراست میں تھے انلیگل ڈیٹینشن. ہاں جی. یہ تھانہ صدر تک کیسے پہنچے؟ اور تھانے صدر کا اور تھانہ سٹی کا آپ کو محلے وقوع سمجھا دیتا ہوں. یہ ایک پریمیسز ہے اس طرح سے, یہاں سینٹر باؤنڈری ہے, اس کا پچھلا احاطہ کھلا ہے, یہ تھانہ صدر ہے, یہ تھانہ سٹی ہے, ایک ہی احاطے کے اندر ہے, اور ایک ہی احاطے کے اندر ہے. اور جس دن یہ حملہ ہوا ہے ایکچولی 2 تھانوں کی پولیس سوئی رہی ہے, تھانہ صدر کی بھی اور تھانے سٹی کی. ہاں. اچھا میاں صاحب میں پوچھ رہا ہوں کہ 84 دن کی انلیگل ڈیٹینشن تھی, یہ تھانہ سٹی کے وہ اس میں لیگلی ڈیٹینشن یا اریسٹ کیسے ہوئے, ان کی گرفتاری کیسے ڈلی؟ یہ فیملی یہ کہتی ہے کہ انلیگل ڈیٹینشن پہلے 1.5 مہینے تک کوئی ملاقات نہیں, اس کے بعد ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہیں جو فیصل آباد کے مختلف تھانوں میں پولیس کرواتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. کبھی تھانوں میں ایک دفعہ کسی ڈیرے کی بھی اطلاع آئی ہے, اور یہ آخری ملاقاتیں جو ہیں, آخری دن کی ملاقاتیں وہ تھانے اپنے تھانہ سٹی میں نہیں تھانہ صدر میں ہوتی رہی ہے. اور اس سے پہلے بھی روٹین تھی پولیس کی, کبھی کسی تھانے رکھ لو, کبھی کسی تھانے, کوئی دشمنی تو تھی نا, اور پولیس کھا رہی تھی مبینہ طور پر, اور کھا ایک سے نہیں رہی تھی, دونوں سے کھا رہی تھی. کیا خاندان والوں کو اس حوالے سے کچھ شک و شبہات ہیں؟ کیونکہ ان کے کچھ بیانات آئے, فیملی یہ سمجھتی ہے پولیس نے مروایا. اچھا ہاں وہی سمجھتی ہے کہ کھانے پینے کے بعد پولیس نے چونکہ 5 ایکڑ کے پیسے لیے ہوئے تھے, اور پولیس نے وہ پیسے لے کر مروایا. یہ فیملی کا. مجھے بتائیں کہ کیا یہ لوگ اس قدر مطلب کہ دلیری میں بیوقوف تھے کہ تھانے پر حملہ آور ہو گئے؟ نہیں دیکھیے آپ کو لگتا ہے نارملی تو فیملی کا یہ کلیم ہے بھائی کہ کہندے نے کنڈا کھلا چھڈو تاکہ داخل ہونے تک کمپاؤنڈ تے چلے جائیں. فیملی یہ سمجھتی ہے کہ یہ سب کچھ پری پلان ہوا ہے. آپ خود سوچیں کہ 2 تھانے موجود ہیں, دونوں تھانوں میں کوئی بندہ ریزسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں, کسی کھڑکی سے فائر نہیں ہو رہا, کسی جگہ سے نہیں ہو رہا, اور وہ آتے ہیں مارتے ہیں چلے جاتے ہیں. فیملی یہ سمجھتی ہے کہ پولیس نے یہ سب کچھ مل ملا کر کروایا ہے. میں ریکویسٹ یہ کر رہا ہوں کہ اگر کھرل برادری بھی چاہتی ہے کہ ان کے پاس کوئی حقائق ہیں, وہ بھی ہم سے رابطہ کریں, ہم بتائیں گے. چونکہ ان سے رابطے میں نہیں, وہ مفرور ہے, ہم ان کا موقف رکھ نہیں پا رہے. پولیس جو ہے اپنا موقف اپنے پلیٹ فارم سے جو ٹوٹا پھوٹا دیا ہے وہ انہوں نے دیا ہے, اس کے علاوہ پولیس اس پر بات ہی نہیں کرنا چاہتی. بھائی زخمی ہے اس کی بھی کیا کنڈیشن ہے؟ وہ بھائی ان کا سب سے بڑا بھائی ہے, اور اس کے مطابق حوالات کا تالا رات کو کھلا چھوڑا گیا, چونکہ یہ اندر تھے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا. وہ بہن نے بتایا کہ فائرنگ کی ہے, فائرنگ کرنے کے بعد وہ چونکہ یہ لیٹے ہوئے تھے, 2 بھائی اوپر آ گئے, 2 بھائی بڑے بھائی کے اوپر آ گئے اس کو بچانے کے لیے. اور جس ٹائم فائرنگ ہوئی ہے اس کے بعد حوالات کا دروازہ کھول کے وہ اندر بھی آئے, انہوں نے اندر آ کے بسٹ مارا ہے. یعنی وہ فیملی یہ کہتی ہے کہ پولیس نے جان کر دروازہ کھلا چھوڑا ہے, یہ صرف معاملہ گولیاں مارنے کا نہیں ہے, اندر آ کے کنفرم کرنے کا بھی ہے. اور ان کو یہ لگا کہ چاروں مر گئے, تو چونکہ بڑا بھائی نیچے تھا تو بچ گئے. بہت شکریہ میاں عمران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کیس کے حوالے سے مزید بھی جو حقائق یا ڈیٹیلز آئیں گی وہ بھی آپ کے گوش گزار کریں گے. بتا رہے ہیں کہ بڑا پریشان کن معاملہ ہے کہ حوالات کے اندر آ کے اس طرح سے ملزمان کو قتل کر دینا, تو اس پہ میرا خیال ہے کہ کچھ اس قسم کا کوئی نوٹس لینا چاہیے کہ جس میں متعلقہ تھانے کے جو ایس ایچ اوز ہیں ان کو کوئی اس طرح کی سزا دینی چاہیے کہ آپ کی زیر نگرانی ملزمان مجرم نہیں ہوتے, ان پہ ابھی ٹرائل ہونا ہوتا ہے, اس کی سزائیں ہونی ہوتی ہیں, ابھی وہ ملزم ہوتے ہیں, الزام ہوتا ہے, اور آپ نے اس طرح سے آپ کی حدود میں آپ کی زیر نگرانی وہ قتل ہو گئے, تو اس کا کہیں نہ کہیں ذمہ دار متعلقہ تھانے کا عملہ بھی ہے. بہرحال اس پہ جو مزید ڈیولپمنٹ ہوگی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اپنی رائے سے میں آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.